بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مصر پر عبیدیوں کی حکمرانی تھی، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اسماعیلی ہیں، لیکن وہ باطنی تھے۔ یہ جو دو عالم خلجان گئے اور احمد بن عطاش سے ملے، یہ اسماعیلی ہی تھے جو اپنے فرقے کے مبلغ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ مصر کے حکمران اسماعیلی نہیں بلکہ باطنی ہیں۔ حسن بن صباح مصر جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان عالموں سے ملا اور تبلیغ کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ دوسروں پر اپنا طلسم طاری کرنے کا ڈھنگ اسے آتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے عالموں کو متاثر کر لیا اور انہوں نے اسے تبلیغ کے لیے رکھ لیا۔ حسن نے انہیں کہا کہ وہ اپنے علاقے میں تبلیغ کرنے کے بجائے مصر چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے ایسے دلائل دیے جن سے یہ عالم متاثر ہو گئے اور اسے مصر جانے کے لیے تمام سہولتیں اور رقم وغیرہ دے دیں۔ حسن مصر کو روانہ ہو گیا، اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے گیا۔ 2 مہینے کے سفر کے بعد حسن بن صباح مصر پہنچ گیا اور سیدھا اس وقت کے حکمران کے پاس گیا۔ اس نے حکمران کو بھی متاثر کر لیا، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ وہ اسماعیلی عقائد کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے حکمران پر دھاک بٹھانا شروع کر دی کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ وزارت کے رتبے کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بھی بتایا کہ وہ غیب دان بھی ہے اور آنے والے وقت کی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ عبیدی حکمران اتنے کچے نہیں تھے کہ فوراً ہی ایک اجنبی کی باتوں میں آ جاتے۔ انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے جاسوس لگا دیے۔ ان میں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پہلی نظر میں ہی حسن بن صباح کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حسن یہ نہ جان سکا کہ وہ خود جو حربہ دوسروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے استعمال کیا کرتا ہے، وہی حربہ اس پر استعمال ہو رہا ہے۔ حسن بن صباح کے حکمرانوں نے ایسی پذیرائی کی جیسے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو۔ اس نے وہاں در پردہ اپنا ایک گروہ بنانا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو بھی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکمرانوں کو یہ مشورہ دینا شروع کر دیا کہ وہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں وہ اس قسم کی پیشن گوئیاں سناتا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ خود ایک فرشتہ بن کر مصر میں آیا ہے۔ عبیدی حکمران یہی تو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کرنے کیا آیا ہے۔ وہ 2 عالم جنہوں نے اسے مصر بھیجا تھا وہ بھی واپس مصر آ گئے۔ وہ اسماعیلی مبلغ تھے جن کا عبیدی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ اسماعیلی نہیں تھے۔ ایک روز حسن بن صباح ان عالموں کے بلاوے پر ان سے ملنے چلا گیا۔ جاسوسوں نے حکمرانوں کو بتایا۔ اس دوران جاسوسوں نے حکمرانوں کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اس شخص کی کارروائی صرف مشکوک ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی معلوم ہوتی ہے۔ حسن بن صباح کے متعلق صحیح اطلاعیں تو اس لڑکی نے دیں جسے اس کے ساتھ لگا دیا گیا تھا اور جس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حکمرانوں کے لیے یہی کافی تھا اور وہ یہی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایک رات حسن اس لڑکی کو پاس بٹھائے شراب پی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور 2 آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ انہوں نے حسن بن صباح کو ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور پھر اسے پیادہ چلاتے قید خانے تک لے گئے۔ تب اسے بتایا گیا کہ سلطان وقت کے حکم سے اسے قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اسے کب رہائی ملے گی یا رہائی ملے گی بھی یا نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، مجھے قید کرنے والوں، تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اسے قید خانے میں تو دھکیل دیا گیا اور پھر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، لیکن جس طرح اس نے تباہی کا نعرہ لگایا تھا وہ ایسا تھا کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہ خبر حکمران تک پہنچ گئی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو بڑی ڈھیل دیتا ہے، وہ حسن بن صباح کے معاملے میں بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اسے جس قید خانے میں بند کیا گیا تھا اس کا نام قلعہ دمیات تھا۔ یہ ایک قدیم قلعہ تھا۔ ہوا یوں کہ جس رات حسن بن صباح کو اس قید خانے میں پھینکا گیا، اسی رات اس قلعے کا سب سے بڑا برج گر پڑا۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ برج گرنے کی وجہ کیا ہے۔ سب پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ حسن بن صباح کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ سلطان مصر کو اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو مصر سے نکال دیا جائے۔ اتفاق سے ایک بحری جہاز
کسی دور کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس کے تمام مسافر عیسائی تھے۔ حسن بن صباح کے ساتھ اس کے 2 آدمی بھی تھے جو اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ جہاز ساحل سے بہت دور سمندر کے درمیان پہنچا تو بڑا ہی تیز و تند طوفان آ گیا۔ بادبان اڑنے لگے، پانی جہاز کے اندر آنے لگا اور ہر لمحہ یہ خطرہ تھا کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ جہاز کے عملے اور مسافروں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی جہاز میں سے پانی نکالنے میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جہاز اور مسافروں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ صرف حسن بن صباح تھا جو ایک جگہ بڑے آرام سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے اسے دیکھ لیا۔ کون ہو تم؟ کپتان نے حسن بن صباح کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہنس رہے ہو۔ اٹھو اور کوئی کام کرو، طوفان گزر جائے گا، نہ جہاز کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ ہی کوئی مسافر زخمی یا ہلاک ہوگا۔ مجھے خدا نے بتا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد طوفان واقعی تھم گیا۔ جہاز کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ تمام مسافر زندہ اور سلامت تھے۔ جہاز کے کپتان کے لیے یہ ایک معجزہ تھا۔ تم کون ہو؟ کپتان نے حسن بن صباح سے پوچھا۔ میں طوفان لا بھی سکتا ہوں اور روک بھی سکتا ہوں، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ میں جہاز رانی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کپتان نے کہا۔ میں نے ایسے شدید طوفان میں سے کبھی کوئی جہاز ٹھیک ٹھاک نکلتے نہیں دیکھا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ میرا جہاز اس طوفان سے نکل آیا ہے۔ یہ میرا معجزہ ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، کپتان نے کہا۔ کہو کیا انعام دوں؟ اگر انعام دینا ہے تو ایک کام کرو، حسن بن صباح نے کہا۔ جہاز کا رخ موڑو اور مجھے حلب پہنچا دو۔ میں جہاز میں موجود رہا تو ایک بار پھر طوفان آ جائے گا۔ کپتان بہت ہی خوفزدہ تھا۔ اس نے جہاز کا رخ موڑا اور حلب کا رخ کر لیا۔ حلب پہنچ کر حسن بن صباح اور اس کے 2 ساتھیوں کو اتار دیا۔ یہ بتاؤ حسن، اس کے ساتھی نے پوچھا، تمہیں کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ جہاز طوفان سے خیریت سے نکل جائے گا؟ بے وقوفو، عقل سے کام لو، حسن بن صباح نے کہا۔ اگر جہاز ڈوب جاتا تو مجھے یہ کہنے کے لیے کوئی بھی زندہ نہ رہتا کہ میری پیشن گوئی غلط نکلی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ طوفان گزر جائے گا تو سب پر میری دھاک بیٹھ جائے گی اور پھر میں کپتان سے اپنی بات منوا لوں گا کہ مجھے ملک شام کی بندرگاہ حلب پہنچا دے۔ ایسا ہی ہوا، ہمارا کام ہو گیا۔ حسن بن صباح حلب سے بغداد گیا اور ایک بار پھر اصفہان جا پہنچا۔ وہاں سے اس کا جو سفر شروع ہوا وہ ایسے پراسرار واقعات کا تسلسل ہے جس پر تاریخ آج تک محو حیرت ہے۔ تاریخ کی یہ پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان یوں آگے چلتی ہے کہ انطاکیہ کی بندرگاہ میں اترنے والا اکیلا حسن بن صباح نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اس کے اپنے ساتھی تھے جو اس کے رازدار، ہمدرد اور بھائی خواہ تھے، اور 7-8 آدمی جن میں ایک جوان عورت بھی تھی حسن بن صباح کے ساتھ انطاکیہ اتر گئے تھے۔ ان 7-8 آدمیوں نے اس بندرگاہ پر اترنا تھا جو جہاز کی منزل تھی اور وہاں سے ملک شام جانا تھا۔ ان کی خوش قسمتی کہ حسن بن صباح نے جہاز کا رخ شام کی طرف کروا لیا اور وہ پیدل سفر سے بچ گئے۔ یہ سب آدمی مصر کی بندرگاہ اسکندریہ سے انطاکیہ تک حسن بن صباح کے ہم سفر رہے تھے۔ انہوں نے اتنے زیادہ طوفان میں حسن بن صباح کو پرسکون بیٹھے اور مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اسے پاگل سمجھتے تھے، جسے یہ احساس تھا ہی نہیں کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پھر انہوں نے حسن بن صباح کی یہ پیشن گوئی سنی تھی کہ جہاز اس طوفان سے بخیر و خوبی گزر جائے گا۔ جہاز بکھرے ہوئے سمندر کے پہاڑوں جیسی طوفانی موجوں پر اوپر کو اٹھتا گرتا ڈولتا طوفان سے نکل گیا۔ حسن بن صباح کے دونوں آدمیوں نے تمام مسافروں کو بتا دیا کہ جہاز کو اس برگزیدہ درویش نے طوفان سے نکالا ہے۔ مسافروں نے حسن بن صباح کے ہاتھ چومے اور اس کے آگے رکوع میں جا کر تعظیم و تکریم پیش کی۔ یہ لوگ حسن بن صباح کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ فائدہ تو ان 7-8 آدمیوں کو پہنچا تھا کہ یہ لوگ پیدل سفر سے بچ گئے تھے اور حسن بن صباح کی وجہ سے انطاکیہ کی بندرگاہ پر اتر گئے تھے۔ انطاکیہ میں انہیں رکنا پڑا۔ یہ سرائے میں چلے گئے۔ حسن بن صباح اور اس کے دونوں ساتھیوں نے الگ کمرہ لے لیا اور باقی آدمی ایک بڑے کمرے میں چلے گئے۔ اس عورت اور اس کے خاوند کا کمرہ الگ تھا۔ حسن بن صباح کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ سرائے کا مالک آیا تھا۔
کیا میں خوش نصیب نہیں کہ آپ نے مجھے میزبانی کی سعادت عطا کی ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، میں سرائے کا مالک ابو مختار ثقفی ہوں۔ ابھی ابھی آپ کے ہم سفروں نے مجھے اپنے بحری سفر کی داستان سنائی ہے۔ خدا کی قسم، جہاز میں آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ مجھے اس طوفان کی کہانی سنانے یہاں نہ آتے۔ آؤ ثقفی، حسن بن صباح نے کہا، بیٹھ کر بات کرو۔ یہ تو بتاؤ، ایک ثقفی اپنے وطن سے اتنی دور کیوں چلا آیا ہے؟ سنا ہے میرے آباء و اجداد حجاج بن یوسف سے عداوت مول لے بیٹھے تھے۔ ابو مختار نے جواب دیا، ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ کر وطن سے دور چلے گئے، اور میرا کوئی بزرگ ادھر آ نکلا۔ یہ سرائے اس نے تعمیر کی تھی جو ورثے میں مجھ تک پہنچی ہے۔ کیا اس سرائے میں صرف مسلمان ہی ٹھہرا کرتے ہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ نہیں پیرو مرشد، ابو مختار نے جواب دیا، اس سرائے کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ یہ سرائے دنیا کی مانند ہے، یہاں ہر مذہب، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آتے ہیں، کچھ دن گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی طرح اس سرائے میں بھی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ آپ جیسا ولی اللہ اور غیب کا بھید جاننے والا مدتوں بعد آتا ہے۔ کیا مطلب کی بات نہ کہہ دوں؟ اجازت کی ضرورت نہیں، حسن بن صباح نے کہا، آج رات کا کھانا میری طرف سے قبول فرمائیں۔ ابو مختار نے کہا، اور میں نے آپ کے لیے الگ کمرہ تیار کیا ہے، آپ اس کمرے میں آ جائیں۔ کچھ دیر بعد حسن بن صباح اس کمرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانا بہت ہی پرتکلف تھا، 3-4 اور اجنبی بھی مدعو تھے۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جسے رنگا رنگ ریشمی پردوں اور فانوس سے سجایا گیا تھا۔ آدھے سے زیادہ کمرہ خالی تھا۔ مختصر یہ کہ یہ شاہانہ انتظام اور یہ عالیشان ضیافت ایک اعزاز تھا جو حسن بن صباح کو دیا گیا تھا۔ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، سرائے کے مالک نے حسن بن صباح سے کہا، آپ کے ذوق کا بھی مجھے پتہ نہیں۔ کیا آپ رقص، گانا یا صرف سازوں کی موسیقی پسند کریں گے؟ تم نے مجھے کیا سمجھ کر یہ بات پوچھی ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، ایک برگزیدہ ہستی۔ سرائے کے مالک نے جواب دیا، اللہ کے جتنا قریب آپ ہیں وہ ہم جیسے گناہگار تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کسی بندے پر کوئی نعمت حرام نہیں کی۔ حسن بن صباح نے اپنے مکارانہ ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، رقاصہ کے فن سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں، اس کے جسم کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے لطف و لذت حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا اسلام نیم برہنہ رقاصہ کا رقص دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ سرائے کے مالک نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے جواب دیا، اسلام جہاد میں ہر مسلمان سے جان کی قربانی مانگتا ہے اور مسلمان نعرے لگاتے ہوئے جانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہر مسلمان کو دنیا کی ہر نعمت اور ہر تفریح سے لطف اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے آج تک جو سنا ہے وہ اسلام کے دشمنوں نے مشہور کیا ہے۔ حسن بن صباح نے اپنے میزبانوں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہودیوں اور نصرانیوں نے دیکھا کہ اسلام تھوڑے سے عرصے میں آدھی دنیا میں مقبول ہو گیا ہے تو انہوں نے امام اور خطیب بن کر یہ بے بنیاد بات پھیلا دی کہ اسلام صرف قربانیاں مانگتا ہے اور دیتا کچھ بھی نہیں، اور اسلام میں سوائے پابندیوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حسن بن صباح اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہلاتا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مشتعل کر کے انہیں اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ یہ ضرورت اسے اس لیے پیش آئی تھی کہ اس نے اپنی سرگرمیوں اور اپنے عزائم کے لیے جو علاقہ منتخب کیا تھا وہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کا علاقہ تھا۔ سرائے کے مالک نے حسن بن صباح کی یہ باتیں سنی تو اس نے کھانے پر حاضری دینے والے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم بڑی تیزی سے باہر چلا گیا، فوراً ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کے پیچھے 4-5 سازندے ساز اٹھائے کمرے میں آئے اور قالین پر بیٹھ گئے۔ سازوں کی آواز ابھری تو نیم برہنہ رقاصہ یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے جل پری شفاف ندی میں تیرتی آ رہی ہو۔ سازوں کی دھیمی دھیمی آواز سحر جگا رہی تھی اور نوجوان رقاصہ کا مرمری جسم ناگن کی طرح بل کھا رہا تھا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مہمان کھانا بھول گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نوجوان رقاصہ نے سب کو ہپناٹائز کر لیا ہو، لیکن حسن بن صباح اس لڑکی کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی جوہری کے اس وقت کا تاثر تھا جب وہ ہیرا یا کوئی قیمتی چیز پتھر پر پرکھ رہا ہوتا ہے۔
آدھی رات گزر گئی تھی جب حسن بن صباح ضیافت سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سرائے کا مالک بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ حسن بن صباح پلنگ پر بیٹھ گیا۔ پیر و مرشد، سرائے کے مالک نے نماز کی طرح اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھ کر کہا، کیا میں آپ کی خدمت میں کوتاہی تو نہیں کر رہا؟ یہ میرا مطالبہ نہیں تھا۔ حسن بن صباح نے کہا، مجھے تم بوریے پر بٹھا کر اور روٹی پر دال رکھ کر دے دیتے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس کے ایک بندے نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ اب یہ بتا دو کہ تمہارے دل میں کوئی خاص مراد ہے یا تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ اے طوفانوں کا منہ پھیر دینے والے امام، سرائے کے مالک نے کہا، پہلے اس شہر میں صرف میری سرائے تھی اور تمام مسافر میری سرائے میں آتے تھے۔ تھوڑے عرصے سے دو یہودیوں نے ایک سرائے کھولی ہے، وہ مسافروں کو شراب بھی پیش کرتے ہیں، لڑکیاں بھی۔ اس سے میری آمدنی بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہے، ان کا بیڑا غرق کرنا ہے یا اپنا بیڑا پار لگانا ہے؟ حسن بن صباح نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، یہ فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں حضور۔ سرائے کے مالک نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ میری آمدنی پہلے جتنی ہو جائے۔ ہو جائے گی، حسن بن صباح نے کہا، کل ایک کالا بکرا ذبح کرو، خواہ چھوٹا سا ہی ہو، اس کے دونوں شانوں کی ہڈیاں میرے پاس لے آنا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رقاصہ کس کی ملکیت ہے؟ ایک بوڑھی رقاصہ کی بیٹی ہے یا ولی؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، زیادہ تر میں ہی اسے اپنی سرائے میں خاص مہمانوں کے لیے بلایا کرتا ہوں۔ کیا حضور کے دل کو یہ اچھی لگی ہے؟ ہاں، حسن بن صباح نے جواب دیا، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر تم اس کی ماں کو بلاؤ تو میں اسے اس لڑکی کے متعلق کچھ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو صرف جسم سمجھتی ہوگی، لیکن یہ کم سن لڑکی جسم سے کہیں زیادہ کچھ اور ہے۔ سرائے کے مالک نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ رقاصہ اور اس کی ماں کو یہاں لے آئے۔ وہ دونوں ابھی گئی نہیں تھیں، اطلاع ملتے ہی آ گئیں۔ سرائے کا مالک انہیں پہلے ہی حسن بن صباح کے متعلق بتا چکا تھا کہ یہ کوئی امام یا ولی ہیں اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی روحانی طاقت ہے جو طوفانوں کو روک دیتی ہے۔ رقاصہ اور اس کی ماں نے بے تابی سے خواہش ظاہر کی کہ وہ حسن بن صباح سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھیں کہ امام نے خود ہی انہیں بلا لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو حسن بن صباح نے دیکھا کہ رقاصہ ابھی رقص کے لباس میں ہی تھی۔ یہ کوئی لباس نہیں تھا، کمر سے اس نے ریشم کی رنگا رنگ رسیاں لٹکا رکھی تھیں۔ ان رسیوں نے اس کا کمر سے نیچے کا حصہ ڈھانپ رکھا تھا، لیکن وہ چلتی تھی یا ناچتی تھی تو اس کی ٹانگیں رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ اس کے سینے کا کل لباس ایک بالش تھا۔ ان کے شانوں اور پیٹ کو اس کے نرم و ملائم بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ مستور ہو کر آ لڑکی، حسن بن صباح نے کہا، میں تیرے جسم کا طلبگار نہیں، میں تیری روح کو برہنہ کر کے دیکھوں گا اور تجھے بھی دکھاؤں گا۔ تو اپنی روح سے ناآشنا ہے۔ اس نے رقاصہ کی ماں سے کہا، جا اسے ایسے کپڑے پہنا کے لا کہ اس کے صرف ہاتھ نظر آئیں اور کچھ چہرہ نظر آئے۔ ماں بیٹی چلی گئیں۔ سرائے کا مالک وہیں بیٹھا رہا۔ تمہارا کام ہو جائے گا، حسن بن صباح نے اسے کہا، جب یہ ماں بیٹیاں آ جائیں تو تم چلے جانا اور صبح میرے پاس آ جانا۔ سرائے کا مالک بھی چلا گیا۔ رقاصہ اور اس کی ماں آ گئی۔ رقاصہ نے ویسے ہی لباس پہن رکھا تھا جیسا حسن بن صباح نے اسے کہا تھا، اس لیے اس نے اس کے چہرے کے نقش و نگار میں سحر انگیز نکھار پیدا کر دیا تھا۔ وہ نوجوان تھی لیکن اب وہ کم سن لگتی تھی، معصوم سی لڑکی۔ کیا تجھے یہ اس لباس میں اچھی نہیں لگتی؟ حسن بن صباح نے رقاصہ کی ماں سے پوچھا۔ ہاں مرشد، ماں نے جواب دیا، یہ مجھے اسی لباس میں اچھی لگتی ہے، اس لیے یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ ایک پاک روح ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، ناپاک جسم نہیں، اس کی قیمت پہچان میرے مرشد۔ رقاصہ کی ماں نے کہا، میں بھٹکی ہوئی ایک بے آسرا عورت کیا جانوں، ہم ماں بیٹی کا کل کیسا ہوگا؟ ہم نے آپ کی کرامات سنی تو سرائے کے مالک سے التجا کی کہ مجھے آپ کے حضور پیش کر دے اور میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹی کو اسی پیشے میں رکھوں یا کوئی اور راستہ دیکھوں، مجھے آنے والے وقت کی کچھ خبر دیں۔ حسن بن صباح نے سحر اور علم نجوم میں دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس نے نوجوان رقاصہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پھیلا دیا اور اس کی آڑی ترچھی لکیریں پڑھنے لگا۔
رقاصہ نے اس انتظار میں حسن بن صباح کے چہرے پر نظریں گاڑ دی تھیں کہ خدا کا یہ برگزیدہ انسان جو بحری جہاز کو ایک خوفناک طوفان کے جبڑوں سے صحیح سلامت نکال لایا تھا، وہ اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کیا پیشن گوئی کرتا ہے۔ حسن بن صباح کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک بار تو اس نے اپنا سر یوں پیچھے کیا جیسے رقاصہ کی ہتھیلی کی کوئی لکیر سانپ بن گئی ہو۔ رقاصہ اور اس کی ماں بھی چونک پڑیں۔ کیا دیکھا ہے مرشد؟ ماں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پردے اٹھ رہے ہیں، حسن بن صباح نے اس عورت کی طرف دیکھے بغیر زیر لب کہا۔ پھر اس نے رقاصہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ذرا اوپر اٹھایا۔ آنکھیں پوری کھلی رکھو، اس نے رقاصہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں نے رقاصہ کی آنکھوں کو جکڑ لیا۔ حسن بن صباح نے دونوں انگوٹھوں سے رقاصہ کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دیں۔ وہ زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رقاصہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں نے سیاہ پردے کے پیچھے دیکھ لیا ہے، میں جاؤں گی۔ یہ جسم نہ گیا تو میں اس سے آزاد ہو کر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ یہ جسم تمہارے ساتھ جائے گا۔ حسن بن صباح نے کہا، جسم میرے ساتھ جائے گا؟ رقاصہ نے کہا، کیا کرو گی اس جسم کا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ یہ جسم ناچے گا نہیں، رقاصہ نے کہا، یہ دوسروں کو نچائے گا۔ تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ رقاصہ خاموش رہی۔ حسن بن صباح نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے 6-7 مرتبہ کہا، تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، مجھے ایک قلعہ نظر آ رہا ہے۔ اس قلعے میں تم اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو؟ حسن بن صباح نے خوابناک سی آواز میں کہا اور یہ الفاظ چند مرتبہ دہرائے۔ دیکھو ماں، رقاصہ نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ اپنے آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہو؟ 4 لڑکیاں ہیں، رقاصہ نے کہا، شہزادیاں لگتی ہیں۔ میں انہی جیسے لباس میں ہوں اور ہم سب ایک خوشنما باغ میں اٹکلیاں کرتی پھر رہی ہیں۔ حسن بن صباح نے رقاصہ کا چہرہ چھوڑ دیا اور کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ رقاصہ نے اپنی آنکھیں تیزی سے جھپکیں اور سر جھکا لیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی حسن بن صباح کو اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تھی۔ حسن بن صباح مسکرا رہا تھا۔ میں کہاں چلی گئی تھی؟ رقاصہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں ایک تاریکی میں سے گزر رہی تھی اور آگے کوئی اور ہی دنیا آ گئی تھی۔ تمہاری اصل جگہ اس دنیا میں ہے جو تم نے دیکھی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اب تم جہاں ہو یہ ایک فریب اور حسین دھوکہ ہے۔ یہاں تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے خدا نے تمہاری قسمت میں بہت اونچا مقام لکھا ہے۔ میں نے تمہیں وہی مقام دکھایا ہے۔ ماں کو بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ رقاصہ نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ لیکن پیر و مرشد، رقاصہ کی ماں نے پوچھا، ہم اس مقام تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ کیا آپ ہماری رہنمائی اور مدد کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، لیکن کروں گا نہیں۔ میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ میں تو انسان ہوں۔ انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے 2-3 آدمیوں کو اسی طرح ان کے اصل مقام دکھائے اور انہیں وہاں تک پہنچا بھی دیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے میرے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ اب تو میں کسی اور کو اس متعلق کچھ بتاتا ہی نہیں۔ تم عورت ہو اور مجبوریوں نے یا درہم و دینار کی لالچ نے تمہیں غلط اور خطرناک راستے پر ڈال دیا ہے۔ پھر مجھے تمہاری بیٹی کا خیال آتا ہے۔ میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ تم نے اس پر بہروپ چڑھا دیا ہے۔ میں اسے اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ رہو گی اور تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی تعظیم و تکریم ملے گی۔